وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آج اگر کسی کو دین کی بات بتائی جائے تو وہ اس سے زیادہ اس کو سمجھا دیتا ہے، اور بات دراصل سچ ہے۔ علم ہمارے پاس ہے، سب کے پاس ہے، کوئی اس دور میں ناسمجھ نہیں ہے۔ اگرچہ کسی نے قرآن نہیں بھی پڑھا ہے اور پڑھنا لکھنا اس کو نہیں آتا ہے، پھر بھی سن کر کے وہ علم حاصل کر چکا ہے، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ عالم کی تقریر سننے کے لیے ایک سال انتظار کرتے تھے۔ ان کے علاقے میں کوئی جلسہ ہوگا تو کسی مفتی صاحب کی واعظ نصیحت سنیں گے، اور پھر وہ بھول جاتے تھے۔ لیکن اب تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ کو ہر مسلک کے علماء کرام اور اچھے اچھے معتبر علماء کرام آپ کو ملتے ہیں، اور ہر ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، تو سن کر کے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس صرف عمل کی ضرورت ہے۔ علم سب کے پاس ہے، عمل نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز قائم کرنا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صرف 85-80% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور 15% لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر وہ 15-20% جو لوگ پڑھتے ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ صرف خانہ پوری والی نماز کرتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ کر کے اور اپنا فرض ادا کر لیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین سب کی نماز کو، تلاوت کو قبول فرمائے، آمین۔ دراصل بات میں کرنا چاہ رہا ہوں آج نوجوانوں کے لیے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں شادی کرتے ہیں اور شادی میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑے، فساد، محبت نہیں بنتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہمارے یہاں شادی کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ جس سے پوچھے، نہیں میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، ہم تو ساری رسمیں ادا کریں گے۔ بھائی رسم آپ کہاں سے لے آئے؟ ہم تو رسم بھی ادا کریں گے، ہم تو خوشی بھی منائیں گے۔ اب خوشی منانا ہے کیسے بھائی؟ 200-400 فقیر کو بلا کر کے کھانا کھلائیے، مدرسہ میں کچھ پیسے بھیج دیجئے، اللہ کی راہ پہ کچھ خرچ کیجئے، یہ بھی خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا۔ خوشی کیا ہوگا؟ ڈھول بجایا جائے گا، وہاں پہ بے پردگی کی محفل سجائی جاتی ہے، اور موویاں بنیں گی، بہت سارے رسومات ہوں گے۔ ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، مجھ سے انہوں نے کہا میں نے اب طے کر لیا ہے کہ بارات میں جانا بند کر دیا ہے، بارات کی دعوت قبول نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بارات کا کھانا یعنی کہ لڑکی والوں کا کھانا کھانا یہ حرام ہے۔ ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو لڑکی والے کا کھانا جو ہے وہ تو شریعت میں ہے ہی نہیں، اور وہ ہم کھاتے ہیں، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا گناہ کیا ہے کہ جو محفل بنتی ہے، جس جگہ پہ شادی ہوتی ہے، وہاں پہ مرد اور خواتین کا کوئی حجاب نہیں رہتا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کسی قسم کا بھی کوئی پردے کا بندوبست نہیں ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں شرکت کرنا حرام ہے۔ تو صاحب سے میں نے پوچھا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، تو میں نے پوچھا کہ بھائی شادی کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل سنت کے مطابق، میں نے کوئی جہیز وغیرہ کا ڈیمانڈ نہیں کیا، میں نے تو یہ بھی نہیں کیا، میں نے وہ بھی نہیں لے رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں لے رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ صاحب بتائیے کہ بارات میں آپ کتنے لوگ جائیں گے؟ انہوں نے کہا ارے ہماری جو برادری ہے بہت بڑی ہے،
اور بہت لوگ ہیں ہمارے، تو کم سے کم 350 لوگ بارات میں جائیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا لڑکی والوں کا، 350 آدمی جائیں گے اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائیں، 5 لاکھ کا خرچہ تو اس پہ آپ نے ڈال ہی دیا، اگرچہ جہیزہ آپ نے نہیں بھی لیا تو 5 لاکھ کا خرچ ڈال دیا ان پہ۔ اچھا، بدنصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو لڑکی والے ہیں وہ بھی اپنی یعنی کہ بڑائی دکھانے کے لیے خوب خرچ کرتے ہیں، دریا بہا دیتے ہیں نوٹوں کے۔ خیر، وہ کچھ بھی کریں، آپ اپنے طور پہ صحیح رہنا چاہیے۔ سنت طریقہ انہوں نے کہا کہ ہم سنت طریقے سے شادی کر رہے ہیں، جبکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ صرف 7 آدمی نکاح کے لیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ 10، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور نکاح مسجد میں ہو۔ مسجد میں نکاح ہونے سے برکت ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے اس میں خیر ہے، برکت ہے۔ خیر، اگر کسی کے یہاں کوئی مجبوری ہو جاتی ہے مسجد میں جانا، کوئی معاملات اگر ایسے ہیں تو وہ بے شک گھر پہ بھی اہتمام کر لیں، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ جب اتنا بڑا کام آپ کر سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے تو مسجد میں جانے کی بھی طاقت ہوگی تو جانا چاہیے۔ تو مسجد میں نکاح اور 7 سے 10 آدمی، اور اس پر بھی کھانے پینے کا ڈیمانڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم 10 آدمی لا رہے ہیں، بڑے معتبر لوگ ہیں، میرے ساتھ جنرل صاحب ہیں، کرنل صاحب ہیں، آئی جی صاحب ہیں، ان کا ذرا سا خیال رکھیے گا، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا سنت طریقہ۔ اچھا، اب یہ جو شادی میں لوگ پھر اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے کمپٹیشن، اس نے اتنا ڈش دیا تو میں اس سے زیادہ دوں گا تاکہ میری واہ واہ ہوگی، اس نے اگر 2 لاکھ روپے والا کلب لیا ہے، ہال لیا ہے، تو میں 5 لاکھ کا لوں گا۔ تو یہ سب غیر شرعی رسم ہے، اور اگر آپ کو خوشی منانا ہے تو اللہ کے کام میں خرچ کرنے سے اگر آپ کو یہ دل کو خوشی نہیں مل رہی ہے تو اپنے ایمان کا محاسبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اہل ایمان ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے، ان کو اللہ کے حکم کو ماننے میں بہت خوشی ہوتی ہے۔ ان سے اچھا یعنی کہ اللہ والے لوگ جو ہیں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، وہ نیک کام جب کرتے ہیں تو ان کے دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو آج میں بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، ان کے لیے سب سے پہلے پیغام رشتہ کون لے کر کے آیا؟ بہت سے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کر دیجئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر بہت خوبصورت جواب دیا۔ جواب یہ دیا کہ اے عثمان رضی اللہ عنہ، تم کو فاطمہ سے بھی اچھی بیوی ملے گی، اور فاطمہ کو تم سے اچھا شوہر ملے گا۔ حضرت عثمان غنی یہ جواب سن کر کے بہت خوش ہوئے اور مسکرا کر چل پڑے۔ اتنی ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ نکاح کا انتظام کیجئے، آپ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے میں کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ تو حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، مہر ادا کرنا پڑے گا، مہر ادا
کرنا پڑے گا نقد۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ بھی ہو کہیں سے بھی انتظام آپ کو کرنا ہے۔ تو حضرت علی نے اپنے دل میں جانچ پڑتال کیا تو ان کے سمجھ میں یہی آیا کہ میرا ایک کرتا ہے، ایک جوڑا کپڑا ہے، اس کو میں بازار میں فروخت کر دیتا ہوں اور اس رقم کو حق مہر کے لیے دے دوں گا۔ وہ اپنا کرتا لے کر کے بازار میں گئے۔ وہاں حضرت عثمان غنی بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ حضرت علی اپنا کرتا بیچ رہے ہیں۔ پوچھا کتنے کا ہے یہ؟ انہوں نے کہا 10 درہم۔ حضرت عثمان غنی نے کوئی بارگیننگ نہیں کی، 10 درہم ان کو دیا، کرتا لے لیا۔ حضرت علی سے کہا آپ کو پیسہ مل گیا، میں نے کرتا لے لیا، ٹھیک ہے، حساب برابر، اب آپ جائیے۔ حضرت علی جانے لگے۔ جیسے کچھ چند قدم آگے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آواز دیا اے میرے بھائی علی ذرا بات سن لیجئے۔ حضرت علی واپس آتے ہیں۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کرتا میں نے لیا، یہ میرا ہے؟ حضرت علی نے کہا جی آپ کا ہے۔ کہا میں نے پیسہ آپ کو دے دیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے پیسہ لے لیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، یہ کرتا آپ کو میں واپس گفٹ دے رہا ہوں، میرے طرف سے ہدیہ قبول فرمائیے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی بھی رونے لگے اور روتے ہوئے کہا کہ اے علی آج کا دن سب سے حسین دن ہے ہمارے لیے، سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے کہ آج میرا پیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں حق مہر کے طور پہ خرچ ہوگا۔ اس سے اچھا دن، آج سے اچھا دن کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت علی وہاں سے آئے اور نکاح کا بندوبست ہو گیا۔ تو اللہ والے تھے، دیکھیے ان کو کتنی خوشی ہوئی کہ میرا پیسہ ایک اچھے کام میں خرچ ہو رہا ہے۔ اور آج ہم لوگ اگر اچھے کام میں خرچ بھی کرتے ہیں تو ریاکاری دل میں فوراً آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رو پڑے، خوشی کے آنسو آ گئے۔ تو آج ہمارے یہاں جو شادی میں بے برکتی ہوتی ہے وہ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دکھاوے کے لیے بہت سارے فضول رسم کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ لڑکے والے جیسے کہ کہہ رہے تھے وہ کہ ہم سنت کے مطابق شادی کر رہے ہیں، دراصل سنت کے مطابق لوگ شادی تو کرتے ہیں، ظاہر تو یہی ہوتا ہے، لیکن دل میں نیت میں تو کچھ اور بات ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے بھی عمرہ لوگ ہیں ان کو تو چاہیے کہ اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں کی بیٹی سے شادی کریں۔ ہاں البتہ اگرچہ شکل صورت کے اعتبار سے جیسا وہ چاہتے ہیں ویسی ہو، تو یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پسند نہیں ہے پھر بھی آپ زبردستی کر لیں، نہیں، شادی کرے، لڑکا کی پسند کی بیوی ہونی چاہیے، چاہے دوسروں کو اچھی لگے یا نہ لگے۔ خوبصورتی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ خوبصورت کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت اسی کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی خواہش ہو، اسے خوبصورت کہا جاتا ہے، بے شک دنیا کو اچھا لگے نہ لگے۔ تو اگر آپ کو خوبصورت لڑکی مل جاتی ہے تو آپ اس سے کیوں نہیں کرتے؟ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ لالچ، کہ یہاں بھئی مال و زر ہے، آج نہیں 20-30 سال کے بعد وراثت تقسیم ہوگی تو ہمیں ہمارے بیٹے کو لاکھوں کروڑوں اس میں سے حصہ مل جائے گا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ کیا غریب کی لڑکی آپ امیر کے گھر میں اگر آ جائے گی تو آپ کی شان گھٹ جائے گی کیا؟ بلکہ آپ کی شان تو اور بڑھ جائے گی، لوگ تو آپ کو اور
اچھا سمجھیں گے، متقی سمجھیں گے. خیر لوگوں کے اچھا سمجھنے کی بات میں نہیں کہہ رہا، دکھاوے کے لیے تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ہے کہ عقلی اعتبار سے کہ آپ کو تو لوگ اور اچھا سمجھیں گے، اور حقیقت یہی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ سوچ کر کے تو نہیں کرتے کہ لوگ مجھے بڑا متقی کہیں گے، اچھا کہیں گے، نیک کہیں گے. مگر جو لوگ نماز اچھے سے پڑھتے ہیں تو لوگ ان کو واقعی اچھا سمجھتے ہیں، اس پر بھروسہ اعتماد کرتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تو جس کو دیکھتے ہیں ذرا سا ان کے لڑکے میں تعلیم زیادہ آ گئی، کوئی اچھے سے عہدے میں کام کرنے لگے، اور پھر ان کے نخرے دیکھیے، نہیں ہم تو وہاں نہیں کریں گے، ہم تو وہاں نہیں کریں گے، ہم تو یعنی وہ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں. تو یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے. دیکھیے اگر ایک لڑکی ہے، غریب گھر کی ہے، 60 گز کے 80 گز کے گھر میں رہتی ہے، اگر اس کو آپ لے کر کے اپنے گھر میں 1000 گز کے بنگلہ ملا کر کے رکھیں گے، اس کے ماں باپ آپ کے، اس کے پورے خاندان آپ کے کو زندگی بھر دعائیں دیں گے، اور یہی ہونا چاہیے. لیکن یہاں ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے. بھلے اپنا رشتہ دار بھی ہے، پھر بھی اس سے اپنی بہن بھی ہے غریب تو اس سے بھی نہیں کرتے، نہیں میرا تو نہیں ہے. تو یہ لالچ جو ہے نا، یہ بری بلا ہے. اور یہ یاد رکھنا نوجوانوں کہ یہ جو لوگ ڈیمانڈ 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو ڈیمانڈ وہی ہوتا ہے کہ جو منہ کھول کر کے مانگ لیتے ہیں، یہ تو قطعاً حرام ہے. ہاں اگر آپ کو وہ لوگ گفٹ کے طور پہ موٹر سائیکل ہے، کچھ بھی چیزیں ہیں، اگر آپ کو دیتے ہیں، پھر بھی آپ لے لیں، اور لینے کے بعد دل میں یہ لالچ پہلے سے نہ ہو کہ یہاں تو ملے گا. یعنی کہ اگر اتفاق سے انہوں نے کہا کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا داماد ہے، ذرا یہ میرے طرف سے اس کو کچھ مل جائے، تو وہ تحفہ کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دل میں لالچ رکھنا، یہ بھی یہ دل میں لالچ رکھنا بھی گناہ ہے، اور نہ اس قسم کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے. جو لوگ ڈیمانڈ کر کے پیسے لیتے ہیں، لڑکی والوں سے جہیز لیتے ہیں، ان کو کبھی فلاح نہیں ہوتا، کبھی ان کے گھر میں روزی اچھی نہیں آتی ہے. کیونکہ حرام جب ایک مرتبہ آ جائے گھر میں تو پھر حرام ہی یا تو آپ لائیے، حلال پھر نہیں آتا ہے، تو بے برکتی ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اور جہاں تک تعلق، لوگ کہتے ہیں رجحان یہ ہے لوگوں کا کہ اگر ہم بڑے گھر کے داماد بنیں گے تو بڑی میری عزت ہوگی. نہیں، آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے. جیسے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک 120 گز کے گھر میں رہتا ہوں اگر، اور ایک شخص ہے جو جھوپڑی میں رہتا ہے، کچے مکان میں، اس کے نظر میں تو میں بہت امیر ہوں. لیکن یہی 120 گز کا آدمی میں ہوں، اور 1000 گز کا کلفٹن میں جو بنگلہ میں رہتا ہے، وہ تو مجھے بہت معمولی انسان سمجھے گا، مجھ سے شاید بات بھی کرنا پسند نہیں کرے گا. آج کل کا جو رواج ہے کہ یہ تو غریب ہے، اور صحیح بات ہے، ہم اس کے سامنے بہت غریب ہیں. وہ اگر اپنا بنگلہ کلفٹن کا بیچ دے گا تو ہمارے جیسا 10 مکان 20 مکان خرید لے گا. تو آپ جب اپنے سے کم میں جائیں گے تو آپ کی عزت بڑھے گی، ورنہ وہ تو بولیں گے یار کیا ہے یہ. اب دیکھا بہت سے جگہوں پہ کہ لڑکے کی شادی ہو گئی ہے اور وہ بڑے گھر کے داماد تو بن گئے، لیکن ان کا وقار کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنا وقار کھو چکے ہیں. کوئی ان سے منہ اٹھا کے صحیح سے بات نہیں کرتا. اگر وہ کسی سے ذرا سا مذاق کر لیں، بے تکلف ہو جائے، برا مان جاتے ہیں کہ میں اتنا بڑا آفیسر، میں اتنا بڑا، میرے سامنے تو ہزاروں لوگ جھکتے ہیں اور مجھے یعنی کہ رسپیکٹ ملتا ہے، اور یہ جو ہے تو بے تکلف ہو رہا ہے، فری ہو رہا ہے. تو یہ چیز کو خیال رکھنا چاہیے، اور شادی میں سادگی ہونی چاہیے. سنت کے مطابق شادی جو لوگ بھی کریں گے اور جو لوگ کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کے گھر میں برکت رہے گی، ہمیشہ نیک صالح اولاد بھی پیدا ہوگی،
اور گھر میں خیر و برکت رہے گی، امن ہوگا، سکون ہوگا۔ جہاں پہ ہم اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں وہاں پہ ہم پھنس جاتے ہیں، ہمیں دنیا میں ہی اس کی تکلیف مل جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔